میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیلیوں پر جگہ جگہ پر انعامات کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے بنی اسرائیل کو انعامات سے نوازا اور وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف، اسی طریقے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اتری۔ دیکھیے، میں نے اس سے پہلے کچھ بنی اسرائیلیوں پر ویڈیو بنائی ہے، تو اس میں ان کے بارے میں مقام تیہ سے متعلق اور اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کے ان پر انعامات تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کے چشموں کو جاری کیا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے اپنے دوسرے ویڈیو کے اندر ذکر کی ہے۔ تو یہ بھی جو بات ہے یہ مقام تیہ سے متعلق ہی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو کھانے کے لیے من و سلوہ عطا فرما رہا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کھانے روزانہ عطا ہوا کرتے تھے، لیکن بنی اسرائیل تھی بڑی ٹیڑھی قوم، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو انعامات نہیں جانا بلکہ ناشکری پر اتر آئے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں پہلے پارے کے اندر ذکر فرمایا ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے، موسیٰ ہم ہرگز یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ فطرت کے اعتبار سے انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ ہم آپ سے ہرگز صبر اس بات پر صبر نہیں کر سکتے اب کہ ہم صرف ایک ہی قسم کا کھانا کھاتے رہیں۔ لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها۔ اب اس کے بعد دیکھیں ان کا انداز بہت ہی عجب قسم کا انہوں نے انداز اپنایا۔ ان کی باتیں سن کے ایک تو افسوس بھی ہوتا ہے اور اوپر سے ہنسی بھی آتی ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ تھے، یہ کس طرح کی مخلوق تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ سے دوسری چیزیں مانگنا بھی ہے، لیکن کس طور سے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ خود اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مانگیے، یعنی ہم تو نہیں مانگیں گے، آپ خود مانگیے۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قوم عمالقہ کے خلاف جانے کے لیے انہوں نے کہا تھا، اور اس میں ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ جائیے، آپ جائیے، آپ کے رب جائیں گے، ہم تو بس یہاں بیٹھے رہیں گے۔ یہ اتنی نڈر اور اسی طریقے سے بے شرم قوم تھی کہ ہم کیا بول رہے ہیں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو انہوں نے یہاں پر بھی ایسا ہی کیا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ اللہ سے دعا کرو، گویا کہ یہ ایک بادشاہی مزاج لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ سے دعا کرو کہ اب ہم من و سلوہ نہیں کھائیں گے، جو اللہ کی طرف سے نعمتیں اتر رہی تھی اب ہم یہ نہیں کھائیں گے۔ تو کیا کہا انہوں نے، ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، یعنی ہم ترکاریاں کھائیں گے، تنبت الارض من بقلها وقثائها، یہ سبزی کھائیں گے، اور اسی طریقے سے اللہ سے دعا کرے کہ ہمارے لیے ککڑی کا انتظام ہو، ہمارے لیے وقومها وعدسها وبصلها، کہ ہمارے لیے لہسن یا گیہوں اور اسی طریقے سے مسور کی دال اور پیاز کا انتظام ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ جملہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلتی کو مسلط کر دیا، یہ قوم ذلیل ہے، اور انہوں نے کافی نبیوں کا قتل بھی کیا ہے۔ ان بنی اسرائیلیوں نے کافی نبیوں کا قتل بھی کیا ہے، اور اتنی بے شرم قوم تھی کہ انہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ ہم نے نبیوں کو قتل کیا۔ اس میں حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی بھی آتا ہے۔ انہوں نے 300 نبیوں کا قتل کر دیا، اور انہیں شرم بھی نہیں آئی، ندامت بھی نہیں آئی، اور شام کو جو ہے یہ اپنی دکانیں پھر سے کھول کر کے بیٹھ گئے۔ یہ اتنی بے شرم قوم تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس طرح کے جوابات جھیلایا کرتی تھی، تو نبیوں کو بھی جو ہے وہ انہوں نے قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اس شخص کو سب سے خطرناک عذاب دیا جائے گا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا۔ تب آپ اندازہ لگائیے کہ اس قوم کا کیا حال ہوگا۔
اور خیر کیوں نہ ہو انہوں نے نبیوں کو ستایا, نبیوں کو قتل کیا, تو اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, ان پر ذلتی اور مسکنت کو ہم نے لاگو کر دیا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, کہ ہم نے ان پر چسپاں کر دی یہ چیز کو, ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, ان کا کام ہی یہ تھا کہ گھر کے جگہ جگہ پر فساد پھیلانا اور اللہ کے حدود کو توڑنا. تو یہ بنی اسرائیل سے متعلق ایک اور چیز تھی کہ جس میں انہوں نے مقام تی کے اندر, جو میں اس سے پہلے کچھ بتلا چکا ہوں کہ مقام تی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا نعمتیں تھی اور ان نعمتوں پر ان کا کیا ریئیکشن ہوا, اور پھر بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر ان کے اس ریئیکشن کو بھی یہاں پر ذکر فرمایا. امید ہے آپ لوگ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے. اخیر میں آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب, اسی طریقے سے شیئر کریں, کمنٹ کریں.